ہم آپ کو اپنے چینل اردو وائس ہارر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل اردو وائس ہارر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے۔ رانا نوید ایک مشہور مصور تھا جو اپنی منفرد اور حقیقت کے قریب ترین پینٹنگز کے لیے مشہور تھا۔ اس کی ہر پینٹنگ میں ایسا جادو ہوتا تھا کہ دیکھنے والے دم بخود رہ جاتے۔ لیکن نوید ہمیشہ نئی اور پراسرار چیزوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک دن اسے ایک پرانے دوست کے ذریعے ایک ایسی گیلری کے بارے میں معلوم ہوا جو دہائیوں سے بند پڑی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ گیلری ایک جنونی مصور کی تھی جس نے اپنی پینٹنگز میں جان ڈالنے کے لیے اصل خون اور ہڈیوں کا استعمال کیا تھا۔ یہ کہانی سن کر نوید کا تجسس بڑھ گیا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ اس گیلری کو دیکھے گا۔ اگلی صبح وہ اپنے آرٹ سامان کے ساتھ اس پراسرار جگہ کے لیے روانہ ہوا۔ گیلری ایک ویران علاقے میں تھی جہاں تک پہنچنے کے لیے ایک سنسان راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی جب نوید وہاں پہنچا۔ گیلری کا دروازہ زنگ آلود تھا اور اس پر کوئی تالا نہیں تھا، جیسے اسے جان بوجھ کر کھلا چھوڑ دیا گیا ہو۔ نوید نے دروازہ دھیرے سے کھولا اور اندر قدم رکھا۔ گیلری کے اندر اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویریں مدھم روشنی میں جھلک رہی تھیں۔ ہر تصویر کی تفصیل حیران کن تھی۔ کسی میں خون سے تربتر چہرے تھے تو کسی میں انسانی کھوپڑیوں کے انبار دکھائے گئے تھے۔ ایک تصویر نے نوید کو خاص طور پر اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ ایک انسان کے ڈھانچے کی تصویر تھی جس کے ہاتھ میں ایک سرخ خنجر تھا اور اس کے پیچھے خون سے بھری ایک جھیل نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی نوید نے تصویر کو قریب سے دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اسے محسوس ہوا کہ تصویر کی آنکھیں اس کی طرف گھور رہی ہیں۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور گیلری کے دروازے دھڑام سے بند ہو گئے۔ نوید کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ پلٹا اور روشنی تلاش کرنے لگا، لیکن گیلری میں نہ تو کوئی بلب تھا اور نہ ہی کوئی موم بتی۔ وہ اپنے بیگ سے ٹارچ نکالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسی لمحے اسے ایک ہلکی سی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز دیواروں پر لگی تصویروں سے آ رہی تھی۔ نوید نے دیکھا کہ تصویریں اپنی جگہ سے ہل رہی ہیں اور ان کے چہرے دھیرے دھیرے مسکراہٹ میں بدل رہے ہیں۔ ایک تصویر سے خون کے قطرے نیچے گرنے لگے اور زمین پر ایک عجیب سا نشان بن گیا۔ نوید نے جلدی سے باہر جانے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند تھا۔ خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جگہ عام نہیں ہے۔ نوید نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ گیلری کی تصویریں اب واضح طور پر حرکت کر رہی تھیں، جیسے کوئی زندہ مخلوق ان کے اندر موجود ہو۔ دیواروں پر خون کے دھبے بڑھنے لگے اور ایک تصویر سے ایک کھوپڑی نیچے گر کر زمین پر لڑکنے لگی۔ کھوپڑی کی خالی آنکھیں نوید کو گھور رہی تھیں، جیسے وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہوں۔ نوید نے جلدی سے اپنے بیگ میں رکھا ہوا موبائل نکالا تاکہ روشنی کا انتظام کرے، لیکن جیسے ہی اس نے موبائل نکالا، اس کی بیٹری خود بخود ختم ہو گئی۔ گیلری کی فضا اب پہلے سے زیادہ بھاری ہو چکی تھی۔ اس کے کانوں میں سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں جنہیں سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ نوید نے ہمت کر کے دوبارہ تصویروں کی طرف دیکھا۔ ہر تصویر کا منظر بدل چکا تھا۔ وہی تصویر جس میں ڈھانچہ خنجر تھامے کھڑا تھا، اب تصویر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نوید پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اس کے پیروں کے نیچے سے زمین جیسے کھسک رہی تھی۔ اچانک ایک تصویر کے اندر موجود جھیل سے خون باہر نکلنے لگا اور گیلری کے فرش پر بہنے لگا۔ نوید نے خود کو اس خون سے بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ جتنا دور ہوتا، خون اتنی تیزی سے اس کے قریب آ رہا تھا۔ گیلری کی خاموشی کو ایک زوردار قہقہے نے توڑ دیا۔ یہ آواز اتنی تیز تھی کہ نوید کے کان سنسنا اٹھے۔ اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن وہ بدستور بند تھا۔ دیواروں پر لگی تصویریں اب دھندلی ہونے لگیں اور ان کے اندر موجود چہرے واضح ہو گئے۔ ہر تصویر میں ایسے لوگوں کے چہرے تھے جیسے وہ مدد کے لیے چیخ رہے ہوں، لیکن ان کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ نوید کے دل میں عجیب سا خوف بھر گیا۔ وہ بھاگنے کے لیے ایک اور راستہ تلاش کرنے لگا، لیکن گیلری کے کونے میں اسے ایک قدیم کتاب رکھی ہوئی نظر آئی۔ کتاب کے سرورق پر خون سے لکھا تھا، شیطانی رنگوں کی حقیقت۔ نوید نے کتاب کو اٹھایا اور اس کے صفحات پلٹنے لگا۔ کتاب میں کچھ قدیم جادوئی نشان اور تحریریں تھیں۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، یہ تصویریں ان لوگوں کی قید ہیں
جنہوں نے یہاں قدم رکھا۔ یہ جگہ مصور کی روح کا مسکن ہے جو ان کے خون سے تصویریں بناتا ہے۔ یہاں سے بچنے کا راستہ صرف ایک ہے، رنگوں کی حقیقت کو ختم کرو۔ نوید کی نظریں اس عبارت پر جمی ہوئی تھیں اور اسی لمحے ایک تصویر سے ایک ڈھانچہ باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں خون سے بھرا ہوا برش تھا اور وہ نوید کی طرف بڑھنے لگا۔ نوید کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا سامنا کچھ شیطانی طاقتوں سے ہے۔ رانا نوید کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بھاگے، چیخے یا مدد کی امید کرے۔ اس کے ارد گرد دیواروں پر موجود تصویریں اپنے رنگ بدل رہی تھیں۔ ایک تصویر میں ایک عورت کے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا اور وہ تصویر نوید کی طرف گھور رہی تھی۔ خون فرش پر بہتے ہوئے نوید کے جوتوں کو چھونے لگا اور زمین سے ایک سرد لہر اس کے جسم میں اتر گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ایک اور تصویر سے نکل کر ایک انسانی ڈھانچہ زمین پر گر پڑا۔ اس ڈھانچے کے ہاتھوں میں خون سے لت پت برش تھا اور اس کی خالی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ ڈھانچہ نوید کی طرف رینگنے لگا اور اس کے قدموں کی آواز گیلری کی گونجتی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ نوید نے ہمت کر کے اپنی جیب سے ایک چھوٹا چاقو نکالا جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، لیکن چاقو نکالتے ہی اسے محسوس ہوا کہ اس کے ارد گرد کی ہوا مزید بھاری ہو گئی ہے۔ ڈھانچے نے ایک مکروہ قہقہہ لگایا اور اپنی خالی آنکھوں سے نوید کو گھورتے ہوئے بولا، تم نے یہاں قدم رکھا ہے، اب تم بھی ایک تصویر بن جاؤ گے۔ نوید نے وہ کتاب دوبارہ کھول کر دیکھا جو اس نے گیلری کے ایک کونے سے اٹھائی تھی۔ کتاب میں موجود نشان اور عبارتیں دھیرے دھیرے غائب ہو رہی تھیں، لیکن آخری صفحے پر ایک جملہ واضح ہو رہا تھا، رنگ تباہ کرو، سچائی ظاہر ہوگی۔ یہ پڑھتے ہی نوید کو اندازہ ہوا کہ شاید گیلری میں موجود تصویریں ہی ان پر اسرار واقعات کی جڑ ہے۔ اس نے جلدی سے دیوار پر لگی پہلی تصویر کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن تصویر کے اندر موجود ایک سایہ جیسے زندہ ہو گیا۔ وہ نوید کو تصویر کے اندر کھینچنے کی کوشش کرنے لگا۔ نوید نے پوری طاقت سے خود کو آزاد کیا اور زمین پر گر گیا۔ ڈھانچے نے پھر سے حرکت کی اور نوید کی طرف جھپٹا۔ نوید نے زمین پر پڑی ایک دھاتی راڈ اٹھائی اور اسے گھما کر ڈھانچے پر وار کیا۔ ڈھانچہ چکنا چور ہو گیا، لیکن اس کے ٹکڑے ہوا میں تحلیل ہو کر گیلری کی دیواروں میں جذب ہو گئے۔ نوید کو لگا کہ یہ محض شروعات ہے۔ دیواروں پر موجود تصویریں ایک ساتھ ہلنے لگیں اور ان کے اندر کے چہرے نوید کو گھورنے اور کہکہے لگانے لگے۔ ہر تصویر میں موجود آنکھوں سے خون بہنے لگا اور گیلری کا فرش مکمل طور پر سرخ ہو گیا۔ نوید کے جوتے خون میں ڈوب چکے تھے اور وہ اپنے قدم آگے بڑھانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ اچانک ایک تصویر سے ایک آواز گونجی، تم یہاں زندہ نہیں رہ سکتے نوید۔ یہ سنتے ہی نوید کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اسے اب احساس ہو چکا تھا کہ اس گیلری سے نکلنا ناممکن ہے جب تک وہ کتاب میں دی گئی ہدایات پر عمل نہ کرے۔ نوید کے دل میں خوف اور تجسس کی ایک عجیب کشمکش جاری تھی۔ گیلری کے ہر کونے سے عجیب سرگوشیاں، کہکہے اور چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ دیواروں پر لگی تصویریں اپنی جگہ سے نکل کر جیسے اس کے ارد گرد منڈلا رہی ہوں۔ خون سے لت پت فرش اب دھیرے دھیرے مزید گہرے رنگ میں تبدیل ہو رہا تھا اور اس پر ہلکا سا دھواں اٹھ رہا تھا جیسے زمین کے نیچے کچھ جل رہا ہو۔ نوید نے جلدی سے کتاب کے ان صفحات کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا جو اسے سمجھ میں آ سکتے تھے۔ ان پر عجیب و غریب جملے اور قدیم زبان میں لکھے ہوئے جادوئی نشانات تھے۔ ان نشانات کو دیکھ کر اس کے دماغ میں ایک تیز جھماکا ہوا اور اسے لگا جیسے وہ بے ہوش ہونے والا ہو، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہاں ہوش کھونا موت کے مترادف ہے۔ اسی دوران ایک تصویر سے نکل کر ایک لمبی سیاہ شبی فرش پر نمودار ہوئی۔ یہ شبی ایک انسانی ڈھانچے کی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی جگہ گہرے کالے گڑھے تھے اور وہ نوید کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شبی کے ساتھ ہی تصویروں سے نکلی دوسری مخلوقات نے بھی حرکت شروع کر دی۔ کچھ خنجر تھامے ہوئے تھے، کچھ کے ہاتھوں میں برش تھے جن سے خون ٹپک رہا تھا۔ نوید نے فیصلہ کیا کہ وہ کتاب میں دی گئی ہدایات کے مطابق ان تصویروں کے رنگ برباد کر دے گا۔ اس نے بیگ سے اپنا چھوٹا پینٹ کٹر نکالا اور پہلی تصویر کی طرف دوڑ لگائی۔ تصویر کے قریب پہنچتے ہی اسے لگا جیسے اس کا جسم کسی بھاری طاقت کے زیر اثر دب رہا ہو۔ وہ مشکل سے سانس لے پا رہا تھا، لیکن اس نے ہمت کر کے تصویر کے کینوس پر وار کیا۔ جیسے ہی نوید نے تصویر پر کٹر پھینکا، ایک زوردار چیخ گیلری میں گونجی۔ تصویر میں موجود چہرے نے اپنی آنکھیں بند کر لیں
اور اس کا رنگ دھندلا ہونے لگا، لیکن اسی وقت نوید کے ارد گرد موجود تصویریں مزید زندہ ہو گئیں۔ وہ دیواروں سے نکل کر ہوا میں معلق ہونے لگیں اور نوید کی طرف لپکنے لگیں۔ ایک تصویر کے اندر سے ایک انسانی کھوپڑی نوید کے سر پر گری، جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ خون میں لت پت فرش اب نوید کے جسم کو دبوچنے لگا، جیسے وہ اسے اندر کھینچنا چاہتا ہو۔ نوید نے خود کو سنبھالا اور ایک اور تصویر کو نقصان پہنچانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ہر تصویر کے ساتھ ایک شیطانی طاقت وابستہ تھی اور ان کو تباہ کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ نوید نے دیوار پر موجود ایک اور تصویر کی طرف بڑھتے ہوئے زیر لب کہا، میں یہاں زندہ بچوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ گیلری کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہوا میں ایک سایہ بلند ہوا۔ یہ گیلری کے مالک کی روح تھی، جو اب مکمل طور پر جاگ چکی تھی۔ گیلری میں جیسے قیامت برپا ہو چکی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویریں ہوا میں معلق ہو کر نوید کے گرد دائرے کی شکل میں گھومنے لگیں۔ ان کے اندر موجود چہرے چیخ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ نوید کو زندہ نگلنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ نوید نے اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن اس کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ اچانک گیلری کے وسط میں ایک خوفناک سایہ ابھرا۔ یہ گیلری کے پراسرار مالک کی روح تھی، جسے کتاب میں شیطان رنگ کے نام سے پکارا گیا تھا۔ سایہ دھیرے دھیرے انسانی شکل اختیار کرنے لگا، لیکن اس کی آنکھیں گہری سرخ اور ہاتھ نوکیلے ناخنوں سے مزین تھے۔ اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی اور وہ نوید کو گھورتے ہوئے بولا، تم نے میری گیلری کو نقصان پہنچانے کی جرات کی، اب تم ہمیشہ کے لیے ان تصویروں کا حصہ بن جاؤ گے۔ نوید نے خود کو سنبھالا اور کتاب کے آخری صفحے پر لکھی تحریر کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ تصویروں کو برباد کرو اور ان کے رنگوں کی حقیقت کو ختم کرو، یہی ان کی قید ختم کرنے کا واحد راستہ ہے۔ یہ سوچتے ہی اس نے دیوار پر لگی ایک اور تصویر کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہر قدم مزید بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ گیلری کے مالک کی روح نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور فرش پر موجود خون دھیرے دھیرے اوپر اٹھنے لگا، جیسے وہ نوید کو دبوچنا چاہتا ہو۔ نوید نے اپنی پوری قوت جمع کر کے تصویر کے قریب پہنچنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک دھات کا اوزار نکالا اور دیوار پر لگی تصویر کو چیر دیا۔ تصویر کے چیرتے ہی گیلری میں ایک زوردار چیخ گونجی اور تصویر میں موجود چہرہ دھندلا ہو کر راکھ میں بدل گیا۔ لیکن یہ عمل آسان نہیں تھا۔ جیسے ہی تصویر تباہ ہوئی، گیلری کے اندرونی حصے میں زلزلہ سا محسوس ہونے لگا۔ دیواریں کانپنے لگیں اور چھت سے دھول اور ملبہ گرنے لگا۔ شیطانی سایہ مزید مشتعل ہو گیا اور اپنی شیطانی آواز میں چیخا، تمہیں اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی ہوگی۔ شیطانی سائے نے اپنے ناخنوں سے نوید پر وار کیا، لیکن نوید کسی طرح جھک کر بچ گیا۔ اس نے کتاب کو اپنے سامنے رکھا اور اس میں موجود تعویذ کو پڑھنے کی کوشش کی۔ تعویذ کے الفاظ گونجنے لگے اور گیلری میں روشنی کی ایک تیز لہر پھیل گئی۔ نوید کو محسوس ہوا کہ تعویذ کے الفاظ ان شیطانی طاقتوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس نے ہمت کر کے کتاب کو زور سے بند کیا اور اگلی تصویر کی طرف بڑھا، لیکن اس بار تصویریں مزید وحشی ہو گئیں۔ ہر تصویر سے ایک سایہ نکل کر نوید پر حملہ کرنے لگا۔ نوید نے خود کو ان حملوں سے بچاتے ہوئے ایک اور تصویر کو تباہ کیا۔ اس تصویر کے ختم ہوتے ہی گیلری کے اندر موجود تمام تصویریں دھیرے دھیرے اپنی جگہ پر جم گئیں، لیکن شیطانی سایہ اب بھی موجود تھا اور اس کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ شیطانی سایہ نوید کے گرد منڈلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھانکتی سرخ روشنی گیلری کے ہر کونے کو پراسرار بنا رہی تھی۔ نوید نے ہمت کر کے کتاب کے تعویذ کو پڑھنا جاری رکھا۔ ہر لفظ کے ساتھ گیلری کی ہوا مزید بھاری ہوتی جا رہی تھی اور دیواروں سے آنے والی سرگوشیاں تیز ہو رہی تھیں۔ اچانک شیطانی سایہ زور سے ہنسا اور بولا، یہ تعویذ تمہیں نہیں بچا سکتا، یہ گیلری میری ہے اور تم اس کا حصہ بننے کے قریب ہو۔ نوید نے اس کے الفاظ کو نظر انداز کرتے ہوئے دیوار پر لگی ایک اور تصویر کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھایا، گیلری کا فرش اس کے پیروں کے نیچے سے کھسکنے لگا۔ فرش میں دراڑیں پڑنے لگیں اور ان میں سے سرخ رنگ کی دھواں نما روشنی نکلنے لگی۔ فرش سے نکلتی روشنی نوید کے گرد ایک دائرے کی شکل میں گھومنے لگی اور اس کے جسم کو جکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ نوید نے پوری طاقت سے خود کو آزاد کیا اور تیزی سے ایک اور تصویر تک پہنچا۔ اس نے اپنی جیب سے کٹر نکالا اور تصویر کے کینوس کو چیرنا شروع کیا۔
تصویر کے کینوس کو چیرتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گیلری کا ماحول ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ خاموشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی۔ اچانک دیواروں پر لگی باقی تمام تصویریں اپنی جگہ سے ہٹ کر ہوا میں معلق ہو گئیں اور نوید کے ارد گرد گردش کرنے لگیں۔ تصویروں میں موجود چہرے نوید کو گھور رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے خون بہہ کر فرش پر گر رہا تھا۔ نوید کے دل میں خوف بڑھ رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ رک گیا تو وہ ان تصویروں کا حصہ بن جائے گا۔ اس نے کتاب کے صفحات پلٹتے ہوئے آخری ہدایات کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن صفحات اب دھندلے ہو چکے تھے، جیسے کوئی پراسرار طاقت انہیں مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسی دوران شیطانی سایہ دھیرے دھیرے نوید کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی آواز گیلری میں گونج رہی تھی اور اس کے ہر قدم کے ساتھ گیلری کی دیواریں لرزنے لگیں۔ نوید نے آخری تصویر کی طرف دوڑ لگائی، جو گیلری کے ایک کونے میں لٹکی ہوئی تھی۔ یہ تصویر باقی تمام تصویروں سے مختلف تھی۔ اس میں ایک قدیم دروازہ دکھایا گیا تھا، جس کے گرد خون کے دھبے تھے اور دروازے پر ایک تعویذ چشمہ تھا۔ نوید نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ وہی دروازہ ہے جو شاید اسے گیلری سے آزاد کر سکتا ہے۔ نوید نے تصویر کے قریب پہنچ کر اسے کٹر سے چیرنے کی کوشش کی، لیکن شیطانی سایہ اس کے قریب پہنچ گیا اور اپنی تیز نوکیلی انگلیوں سے نوید پر وار کیا۔ نوید کے کندھے پر گہرا زخم آیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے تصویر کو چیر دیا اور جیسے ہی تصویر کا کینوس ٹوٹا، گیلری کے اندر ایک زوردار روشنی پھیل گئی۔ شیطانی سایہ چیخنے لگا اور دیواروں پر موجود تمام تصویریں دھندلانے لگیں۔ روشنی کے بیچ میں نوید کو وہی دروازہ نظر آیا جو تصویر میں تھا۔ دروازے کے پار ایک گہری تاریکی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ نوید نے اپنی تمام ہمت جمع کی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نوید دروازے کے قریب پہنچا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ روشنی اور تاریکی کی ملی جلی لہریں اس دروازے کو پراسرار اور خوفناک بنا رہی تھیں۔ دروازے کے کواڑ خون آلود تھے اور ان سے عجیب سرگوشیاں نکل رہی تھیں، جیسے کوئی اسے اندر آنے کی دعوت دے رہا ہو۔ شیطانی سایہ دیواروں سے نکلتی روشنی کے باوجود دھیرے دھیرے نوید کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں اور اس کے قدموں سے فرش پر نشان بن رہے تھے۔ تم کہیں نہیں جا سکتے، یہ گیلری تمہارا آخری ٹھکانہ ہے، شیطانی آواز گونجی۔ نوید نے کتاب کو زور سے بند کیا اور دروازے کی کواڑ کو دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی اور راستہ نہیں، اور اگر وہ رک گیا تو وہ ان تصویروں کا مستقل قیدی بن جائے گا۔ کتاب کے آخری صفحے پر لکھی عبارت یاد کرتے ہوئے اس نے بلند آواز میں تعویذ کے الفاظ دہرائے: روشنی کے چراغ، اندھیروں کا خاتمہ۔ جیسے ہی یہ الفاظ ادا کیے، دروازہ دھیرے دھیرے چرچراتے ہوئے کھلنے لگا۔ اس کے اندر سے نکلنے والی ہوا ٹھنڈی اور بھاری تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ہوا نوید کے جسم کو جکڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دروازے کے پار مکمل تاریکی تھی، لیکن اس کے درمیان ایک ہلکی سبز روشنی جھلملا رہی تھی، جو شاید نجات کی علامت تھی۔ شیطانی سائے نے نوید پر حملہ کرنے کے لیے چھلانگ لگائی، لیکن دروازے کے قریب پہنچتے ہی وہ رک گیا، جیسے کوئی پوشیدہ دیوار اسے آگے بڑھنے سے روک رہی ہو۔ تم یہ دروازہ عبور نہیں کر سکتے، یہ میری دنیا ہے، سائے نے دھاڑتے ہوئے بولا۔ نوید نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر دروازے کے اندر چھلانگ لگا دی۔ وہ فوراً کسی گہری کھائی میں گرنے لگا۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور اسے اپنی سمت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کئی لمحوں تک گرتا رہا، جیسے وہ کسی نہ ختم ہونے والی خلا میں ہو۔ اچانک نوید ایک سخت اور سرد زمین پر آ گرا۔ اس کے ارد گرد ہر چیز تاریک تھی، لیکن وہ سبز روشنی اب بھی اس کے سامنے موجود تھی۔ روشنی ایک انسانی کھوپڑی کے اندر سے نکل رہی تھی، جو زمین پر رکھی ہوئی تھی۔ کھوپڑی کے گرد ہڈیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اور ہر ٹکڑے پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ نوید نے روشنی کے قریب جا کر کھوپڑی کو اٹھایا تو ایک پراسرار آواز گونجی: یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں اپنے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسی لمحے اس کے ارد گرد ہوا گونجنے لگی اور زمین ہلنا شروع ہو گئی۔ فرش پر موجود ہڈیوں کے ٹکڑے آپس میں جڑنے لگے اور ایک انسانی ڈھانچہ بننے لگا۔ وہ ڈھانچہ نوید کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانا خنجر تھا جس پر خون کے دھبے تھے۔ نوید نے جلدی سے اپنی جیب سے چھوٹا چاقو نکالا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ اس خوفناک مخلوق کے خلاف زیادہ کارگر نہیں ہوگا۔ اس نے کھوپڑی کو سامنے رکھا اور بلند آواز میں کہا:
میں اپنے خوف کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈھانچہ ایک لمحے کے لیے رک گیا اور اس کی خالی آنکھوں میں روشنی جھلملانے لگی۔ زمین ایک بار پھر کانپنے لگی اور نوید کے ارد گرد کی تاریکی روشنی میں تبدیل ہونے لگی۔ نوید نے کھوپڑی کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کے ارد گرد کا ماحول اب روشنی سے جگمگانے لگا تھا، لیکن یہ روشنی ایک غیر معمولی سرخی مائل رنگ کی تھی، جس میں خوف اور پراسراریت پوشیدہ تھی۔ سامنے کھڑے ڈھانچے کی حرکت رک گئی اور وہ اپنی جگہ جم گیا، لیکن نوید کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کھوپڑی کے اندر موجود سبز روشنی دھیرے دھیرے چمک رہی تھی اور نوید کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ روشنی اسے کسی خاص سمت کی طرف لے جانا چاہتی ہو۔ اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ ہر طرف دھند اور ہڈیوں کے ڈھیر تھے۔ ایک جانب خون سے بھری ہوئی نہر بہہ رہی تھی، جس کے کنارے کئی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اچانک کھوپڑی میں سے ایک گہری آواز گونجی، یہ تمہارا آخری موقع ہے نوید۔ جو راز تم تلاش کر رہے ہو وہ روشنی کے پار چھپا ہوا ہے، لیکن خبردار، ہر قدم تمہیں موت کے قریب لے جائے گا۔ نوید نے اپنی سانسوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی اور روشنی کی سمت چلنا شروع کر دیا۔ ہر قدم کے ساتھ فرش پر پڑی ہڈیاں اس کے جوتوں کے نیچے چرچراتی تھیں اور فضا میں ایک گونجتی ہوئی سرگوشی مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہزاروں روحیں اسے دیکھ رہی ہوں اور اس کے ہر قدم پر تبصرہ کر رہی ہوں۔ راستے میں نوید کو ایک قدیم ستون نظر آیا، جس پر عجیب و غریب نقوش کھدے ہوئے تھے۔ ستون کے ارد گرد خون کے دھبے تھے اور اس پر ایک قدیم زبان میں تحریر موجود تھی۔ نوید نے کتاب کو کھولا اور ستون پر لکھی عبارت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تحریر کا مفہوم تھا، جو اس روشنی تک پہنچے گا اسے اپنی سب سے بڑی قربانی دینی ہوگی۔ یہ عبارت پڑھ کر نوید کا دل دہل گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ روشنی کے قریب پہنچتے ہی ایک زوردار چیخ فضا میں گونجی اور سامنے زمین پھٹنے لگی۔ زمین کے اندر سے کئی سیاہ سائے نکلے جو ہوا میں معلق ہو کر نوید کی طرف بڑھنے لگے۔ ان سایوں کے چہرے واضح نہیں تھے، لیکن ان کے ہاتھ نوکیلے ناخنوں سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے جسموں سے خون ٹپک رہا تھا۔ نوید نے کھوپڑی کو بلند کیا اور زور سے کہا، میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ جو بھی تمہارے پیچھے ہے میں اسے ختم کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر سائے ایک لمحے کے لیے رک گئے، لیکن فوراً ہی نوید پر حملہ کرنے کے لیے لپکے۔ نوید نے کتاب کے تعویذ کو بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی تعویذ کے الفاظ گونجے، کھوپڑی سے سبز روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور سائے پیچھے ہٹنے لگے۔ روشنی کے جھماکے نے نوید کے ارد گرد ایک حفاظتی دائرہ بنا دیا اور سائے اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ نوید نے جلدی سے روشنی کی سمت دوڑ لگائی، لیکن جیسے ہی وہ روشنی کے مرکز کے قریب پہنچا، ایک اور منظر سامنے آیا۔ یہ ایک پراسرار کمرہ تھا، جس کے بیچوں بیچ ایک قدیم تخت رکھا ہوا تھا۔ تخت پر ایک خون آلود تاج رکھا تھا اور اس کے ارد گرد کئی ہڈیاں اور انسانی کھوپڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ نوید کو احساس ہوا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطانی طاقت کا راز چھپا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ تخت کے قریب پہنچا، پیچھے سے شیطانی سایہ دوبارہ نمودار ہوا اور اس کی گونجتی آواز سنائی دی، تم نے میری دنیا کے راز کو چھیڑا، اب تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ نوید نے کھوپڑی کو تخت کے قریب رکھا اور زور سے تعویذ کے آخری الفاظ ادا کیے۔ جیسے ہی وہ الفاظ مکمل ہوئے، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورا کمرہ لرزنے لگا۔ دیواروں سے خون بہنے لگا اور کمرے کے دروازے بند ہو گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک خوفناک منظر تھا۔ شیطانی سائے نے پورے کمرے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اس کے قدموں کی آواز نوید کی ہر طرف گونج رہی تھی۔ نوید نے کھوپڑی کی طرف دیکھا اور اس میں سے روشنی کا ایک اور جھرمٹ نکلا جو کمرے کے بیچوں بیچ ایک کمرہ نما دروازہ کھول رہا تھا۔ لیکن یہ دروازہ معمولی نہیں تھا۔ اس دروازے کے پیچھے ایک سنسان، سرخ اور سیاہ رنگ کی دنیا چھپی ہوئی تھی، جس میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور ہر طرف ہڈیاں اور کھوپڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ شیطانی سایہ نوید کے قریب آتے ہوئے بولا، تمہیں اس دروازے تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تم یہاں سے کبھی نہیں نکل پاؤ گے۔ نوید کا دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے خود کو مضبوط کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا راستہ اب اس دروازے کے پیچھے ہے۔ اس نے کھوپڑی کو تھامے ہوئے تعویذ کی آخری سطور بلند آواز میں پڑھا، جو بھی اس دروازے سے گزرے گا
اسے اپنے خوف کو شکست دینی ہوگی، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں کا قیدی بن جائے گا۔ یہ الفاظ جیسے ہی ختم ہوئے، کمرے کا ماحول اور بھی زیادہ خوفناک ہو گیا۔ شیطانی سایہ غصے میں آ کر اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں سے خون کی دھاریں نکلنے لگیں۔ اس کی شکل انتہائی خوفناک ہو چکی تھی۔ اس کا جسم ایک جیتی جاگتی مخلوق کی بجائے ایک چمکتے ہوئے سائے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ نوید نے آخری بار روشنی کی سمت دیکھا اور پھر پوری قوت سے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، شیطانی سائے نے ایک تیز آواز میں چیخ مار کر اس پر حملہ کیا۔ نوید نے اپنے جسم کو سختی سے سنبھالا اور دروازے کے کواڑ کو کھینچا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک سرد ہوا نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور نوید کے سامنے ایک نئی دنیا کا منظر آ گیا۔ وہ دلیری سے دروازے سے اندر داخل ہوا اور جیسے ہی اس نے قدم رکھا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پراسرار جگہ آئی۔ یہ ایک بے حد وسیع میدان تھا، جہاں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور سرخ روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ اس میدان میں کہیں دور ایک قدیم معبد نظر آ رہا تھا اور اس کی طرف جانے والا راستہ انتہائی خوفناک۔ شیطانی سایہ اس کے پیچھے تھا، لیکن نوید نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کا مقصد صرف اس معبد تک پہنچنا تھا جہاں اس کی تقدیر کا فیصلہ ہونا تھا۔ راستے میں قدم قدم پر درختوں کے جھنڈ تھے، جن کی شاخیں خون سے تر تھیں۔ ہر درخت کے نیچے انسانی کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ نوید کی نظریں ان سے بچتے ہوئے معبد کے قریب پہنچیں۔ معبد کے دروازے پر ایک نیا تعویذ چشمہ تھا جو انتہائی قدیم اور پیچیدہ تھا۔ نوید نے کتاب کھولی اور تعویذ کے الفاظ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی نظر ہچکچائی۔ دروازہ کھولنا اس کے لیے آخری قدم تھا جو اسے ہمیشہ کے لیے اس خوفناک جگہ سے آزاد یا قید کر سکتا تھا۔ نوید نے ایک گہری سانس لی اور تعویذ کے الفاظ ایک بار پھر بلند آواز میں پڑھے۔ جیسے ہی الفاظ مکمل ہوئے، دروازہ کھل گیا اور ایک روشنی کی لہر نے اس کی تمام جسم کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ نوید نے دروازے کے اندر قدم رکھا اور جیسے ہی وہ روشنی کے دائرے میں آیا، اس کے پورے جسم میں ایک شدید جھرجھری دوڑ گئی۔ روشنی ایک خوابناک رنگین دھارے کی طرح اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت اور جگہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ یہ جگہ کسی بادل کے اندر محصور ایک جہاں کی مانند تھی۔ ہر طرف اجالے کی ہلکی سی جھلملاہٹ تھی اور کہیں کہیں خون کی سرخ رنگت بھی جھلک رہی تھی جو اس کی آنکھوں کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ یہ کہاں آ گیا ہوں؟ نوید نے اپنے آپ سے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچ پاتا، اس کے سامنے ایک اور سایہ ابھرا۔ یہ سایہ اس کا ہی تھا، لیکن وہ اس کے جسم کے اندر چھپی ایک غیر انسانی قوت کا عکس تھا۔ سائے کی آنکھوں میں ایک خون کی سرخ رنگت تھی اور اس کا جسم مکمل طور پر سیاہ ہو گیا تھا۔ تم نے جتنا چاہا تھا اتنا حاصل کر لیا، لیکن کیا تم اس کے بدلے میں وہ قیمت چکانے کے لیے تیار ہو؟ سائے نے اسے کہا۔ نوید کے اندر ایک شدید خوف کا احساس ہوا، لیکن اس نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ امتحان اب اس کے سامنے ہے۔ یہ ایک آخری قدم ہے جو اس کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ جو قیمت میں چکا چکا ہوں وہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے، نوید نے اپنی آواز میں قوت ڈالتے ہوئے کہا۔ میں یہ سب کچھ اپنی آزادی کے لیے کر رہا ہوں اور جو بھی آگے آئے گا میں اس کا مقابلہ کروں گا، سائے نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم نے اپنی آزادی کی قیمت ادا کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا تم واقعی آزاد ہو؟ اس کے الفاظ جیسے ہی گونجے، نوید نے محسوس کیا کہ زمین کی سطح ہل رہی ہے اور کمرہ ایک نئے انداز میں بدل رہا تھا۔ اس کے سامنے وہ معبود نظر آیا جو خون اور ہڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ معبود کی دیواروں پر مختلف انسانی شکلیں کندہ تھیں اور ہر شکل میں ایک اذیت کا منظر تھا، جیسے وہ کبھی اس دنیا کا حصہ تھے۔ نوید نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی اور معبود کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ معبود کے دروازے کے قریب پہنچا، ایک شدید آواز آئی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اس کے سامنے ایک کمرہ تھا جس کی چھت پر ایک بڑی کھوپڑی لٹک رہی تھی اور نیچے خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اس کے سامنے کھڑے ہوئے نوید نے دیکھا کہ کمرے کی وسط میں ایک آدمی کھڑا ہے جس کی آنکھیں خالی تھیں اور جسم میں ہڈیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ وہ شخص نوید کی طرف بڑھا اور اس کا چہرہ ایک ہولناک مسکراہٹ کے ساتھ تبدیل ہو گیا۔ تم نے وہ قیمت ادا کی ہے نوید، اب تمہارے سامنے وہی آخری فیصلہ آ رہا ہے جسے تم نہ سمجھ سکے تھے۔
نوید کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے ہل گیا اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اسے اس شیطانی دنیا سے نکلنا ہوگا، چاہے اس کے لیے اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ اس نے ایک آخری دفعہ کتاب کھولی اور تعویذ کے آخری الفاظ دہرا دیے۔ میں اپنے خوف کا سامنا کرتا ہوں اور میں اس جال کو توڑ کر آزاد ہوں۔ یہ الفاظ جیسے ہی گونجے، پورا کمرہ لرز اٹھا اور شیطانی قوتوں کا ایک آخری دھماکہ ہوا۔ نوید نے اپنے جسم میں ایک درد محسوس کیا اور پھر وہ زمین میں دھنستا چلا گیا۔ اس کے جسم کا ہر عضو ایک آخری دفعہ تکلیف سے گزر کر مٹی میں مل گیا اور اس کے بعد تمام دنیا خاموش ہو گئی۔ کیا نوید نے آخر کار اس جال کو توڑ کر آزادی پائی، یا وہ ہمیشہ کے لیے اسی شیطانی دنیا کا حصہ بن گیا؟ تو بنے رہیے اردو وائس ہارر چینل کے ساتھ، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ہارر اور دل دہلا دینے والی کہانیاں لے کر آتے رہتے ہیں۔